الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے حج کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی تھیں کہ یہ جو حج ہے یہ دین اسلام میں یہ بنیادی جو ارکان ہیں دین کے ان میں سے ایک رکن ہے اور یہ اسلام میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے. اور یہاں تک کہ آخر میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کے اوپر حج فرض کر دیا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آج جا سکتا ہے اور پچھلے گھر والوں کے لیے خرچ اور وہاں کا خرچ اس کے پاس ہے، سواری کا خرچ اور ٹکٹ لینے کی اس کے پاس استطاعت ہے، پھر اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اور وہ آدمی کسی قسم کا کوئی بہانہ، بیٹی کی شادی کا، کوئی اور قسم کا، کسی سفر کا، وہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں لگا سکتا. اور اللہ کے سامنے یہ بہانے جو ہیں یہ کوئی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. حج ہی کرنا ہے اس کو جب اللہ نے حج کی استطاعت دے دی ہے. اور یہ دونوں مسلمان مرد اور عورت دونوں عاقل اور بالغ، اور رستہ ان کے لیے صاف ہو کہ ایسی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی مرنے کا خطرہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو. وہ عورت ہے یا مرد ہے جس کے پاس استطاعت ہو چکی ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے. عورت کے لیے شریعت نے استطاعت جو رکھی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچ اور سواری. ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شرط رکھی ہے کہ عورت کے لیے اس کا محرم ہونا بھی ضروری ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ جو ذرا 4 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، کٹ کے پینٹ پانا سیکھ لیتے ہیں، بس پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں.
جی رستہ جو ہے یہ محفوظ ہے. وہ تو پرانی بات ہے جب رستے محفوظ نہیں ہوتے تھے. اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے ایک مسلمان عورت کے لیے میں اللہ کا نبی یہ حکم دیتا ہوں، اگر وہ اللہ کو مانتی ہے، اگر وہ قیامت کو مانتی ہے تو بریدن 3 میل کا سفر بھی جو ہے کسی محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی ہے. اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی سفر بڑا محفوظ ہے، ایسے ہے، جہاز میں بندہ بیٹھتا ہے وہاں اتر جاتا ہے، ایسے. یاد رکھیں، اگر سفر اتنا مضبوط، اتنا محفوظ ہو کہ مثال کے طور پہ یہاں سے جی ٹی روڈ پہ اس نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، تو دونوں سب طرف پاکستان کی آرمی جو ہے، یہ 10 لاکھ آرمی دونوں طرف کھڑی ہو، اور آگے اس کے ٹینک ہوں، اور اوپر جو ہے F-16 اور جہاز جو ہیں یہ اوپر اڑ رہے ہوں، اور پیچھے بھی آرمی کے ٹینک اور توپیں اس کے پیچھے ہوں، اور اکیلی عورت اگر بغیر محرم کے سفر کرے گی، کائنات کے رب کی قسم اس کے لیے یہ سفر حرام ہے. بے شک کتنا محفوظ کیوں نہ ہو کہ آگے پیچھے اس کے ٹینک کیوں نہ ہو. عورت کے لیے پھر یہ بات کہنا وہ جی بڑی عمر کی عورت ہے. کتنی عمر کی عورت ہے جی 80-90 سال کی ہے. کائنات کے رب کی قسم عورت اگر 80-90 لاکھ سال کی بھی عورت ہو جائے، جب تک وہ مسلمان ہے، مومنہ ہے، جب تک اس کے وہ اللہ کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، وہ کروڑ برس کی بھی ہو جائے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ جن کے جا رہے ساتھ جا رہی ہے بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بھلے مانس شریف بندے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری عورت جو ہے نا وہ حج پہ جا رہی ہے. مدینہ کے لوگ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھی لوگ، صحابی، اور اس کائنات میں کبھی اتنے لوگ اتنے پلے مانس کبھی محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ یا ان کے برابر پیدا ہو سکتے ہیں کبھی؟ یہ مدینہ کے لوگ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے شریف آدمی، پلے مانس صحابی، کائنات کے امام، آپ کو دیکھنے والے صحابی، وہ جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ میری بیوی جا رہی ہے، اس کا محرم کوئی نہیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، فرمایا تم جہاد پہ نہ جاؤ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ چونکہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی، تم اپنے اس عورت کا سفر محرم چونکہ نہیں ہے، تم اس کا محرم ہو، اس کے ساتھ جاؤ، ورنہ وہ حج نہیں کر سکتی، مدینہ کے صحابی کیوں نہ ہو. ایسے لوگ پھر کئی چلاک بڑے بنتے ہیں، اور جی ادھر سے ہم نے گڈی میں لے کے نہ جا کے نہ جہاز کے اوپر بٹھایا، اگے ابا اگے ادا خاوند ہے وہ لے لین گے اتھوں. اوے لوگو، شریعت نے یہ بات نہیں کی کہ اگے اس کا ابا ہے، اس کی ماں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا خامد ہے، پیچھے اس کے بھائی، آگے پیچھے کی بات نہیں. ان تسافرا، بات جو کی ہے محمد الرسول اللہ نے وہ ہے سفر نہیں کر سکتی، اگے پیچھے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس لیے عورت کے لیے یاد رکھے، جب تک اس کے پاس کروڑوں روپے کی مالک ہو جائے عورت، اگر اس کو محرم نہیں ملتا تو عورت جو ہے وہ حج کا سفر نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے صرف حج نہیں، حج کے علاوہ عمرے کا سفر بھی جو وہ نہیں کر سکتی. عمرے کے علاوہ کو اور سفر ہے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، لوگوں میری بات کو غور سے سن لو، کل کو قیامت کا دن نہ کہنا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں. ہماری جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ ہم ان کو اسکولوں میں کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، اور غیر محرم ہوتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم یہ جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ غیروں کے ساتھ کتنی محفوظ کیوں نہ.
اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ جتنا بھی کوئی نیک ہو جائے غیر کے ساتھ سفر، یہ جی عورتیں گئی ہوئی ہیں، بچیاں جوان 14ویں میں بچی پڑھتی ہے، گھر میں گیا کہاں جی وہ ٹور پہ گئی ہوئی ہیں، وہ ڈرائیور گڈی انہوں نے کرائی ہے، اگے پیچھے بندے ہیں، سپاہی ہیں، فلاں ہیں، گارڈ ہیں، اور ساری دنیا بھی مل جائے، جس عورت کا اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اگر ایمان رکھتی ہے تو وہ سفر جائز نہیں۔ یہ حج کے سفر کے بارے میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، یہ بڑا مبارک گھر ہے، بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو بیت اللہ ہے نا، کعبہ شریف، یہ بڑی برکتوں والا ہے، آنے والے کو اللہ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے۔ برکتیں عطا اللہ نے کرنی ہیں، آنے والے کو جو برکتیں عطا کرتا ہے ان برکتوں میں سے ایک دو کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی انسان حج کا عمرے کا احرام باندھتا ہے، میقات شروع ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک بالعمر، اس نے یہ بات کہی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پھر لبیک کہنا، اگر حج ہے لبیک اللہم لبیک بالحج، یہ کہنے کے بعد اس نے لبیک کہنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جس وقت وہ لبیک پہ یہ احرام باندھتا ہے نا، جس وقت اور لبیک شروع کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو سورج چڑھا ہوتا ہے نا، سورج، فرمایا وہ جس وقت وہ سورج ڈوبتا ہے، میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس نے لبیک ادھر سے کہا، یا اللہ میں حاضر، میں آ گیا، تو نے بلایا، میں تیرا بندہ، میں تیرے در پہ آ گیا، مجھے پتہ ہے ایک تیرا ہی در ہے جس کا طواف ہوتا ہے، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے خیر ملتی ہے، ایک تیرا ہی در ہے، اگر کوئی پریشانیاں ختم ہونی ہیں تو تیرے در سے ہی ختم ہونی، میں آ گیا، لبیک، میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے پہلے دن سورج چڑھنے کے بعد اس دن اس نے احرام باندھا تھا، اور برکتیں اللہ کیسی عطا فرماتا ہے، فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے نا، جس نے بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ احرام باندھا تھا اور اللہ کو ماننے والا وہ مشرک نہیں ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو لے کے غروب ہوتا ہے۔ ابھی آگے جانا ہے اس نے، ابھی آگے جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس بھی سواری کے اوپر ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ گدھا ہے، وہ اونٹ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سواری اس کی جب اس کا اونٹ، اس کا گدھا، اس کا گھوڑا، کوئی بھی جانور، فرمایا جس وقت وہ ایک قدم ایسے آگے رکھتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتا ہے، ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور ہر قدم کے عوض اللہ ایک درجہ اس کا اپنے ہاں بلند کرتا ہے۔ اور میرے گھر آ رہا ہے، میرے گھر آ رہا ہے بندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جس وقت یہ جا رہے تھے تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، کوئی منہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی کیسے پڑھ رہا تھا، کوئی آہستہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ صحابہ پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جو آدمی لبیک پڑھ رہا ہے نا، جس جگہ وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جس جگہ بھی وہ سواری میں ہے، وہ جہاز میں ہے، فرمایا اس جگہ سے لے کے سمندر تک کا جتنا علاقہ ہے نا، سمندر تک کا، فرمایا ہر چیز، ہر پہاڑ، ہر درخت، ہر پہاڑی، ہر اونچا نیچا ٹبا بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھ رہا ہے۔
میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ نے کیا اللہ نے آپ کو مقام دیا، کیسی کیسی باتیں ہمارے لیے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا، فرمایا وہ آدمی جس وقت لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ لبیک پڑھ رہی ہیں، وہ درخت بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، وہ ٹبے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ پہاڑیاں بھی جو پڑھ رہی ہیں، سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سارے ہی اللہ کے آگے گواہی دیں گے، یا اللہ یہ تیرے گھر آیا تھا اور لبیک کہہ رہا تھا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ یہ گواہی میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے تمام جو ہوں گے یہ گواہیاں دیں گے۔ حدیث میں آتے تھے صحابی پڑھ رہے تھے، کوئی منہ کے اندر پڑھ رہا تھا، کوئی آستہ پڑھ رہا تھا، کوئی ہولی ہولی پڑھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو کہیں، اونچی آواز میں کہیں، میرے ساتھ بچے گئے تھے اللہ کے گھر میں تو میں بچوں کو کہتا ہوں باری باری اوے پڑھو، اوے اونچی پڑھو، پڑھو اوے اونچی پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ، اور وہ اللہ کے فضل سے پڑھاتے بھی رہے لوگوں کو۔ میں نے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اپنے صحابہ کو کہیں اونچی کریں، یہ منہ میں اور ہولی ہولی نہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ لبیک اتنی اونچی پڑھ رہے تھے کہ مکہ آنے تک صحابہ کے گلے ہی بیٹھ گئے سارے، لیکن وہ جو لبیک تھا نا وہ اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا تھا حج کے لیے، دور تھا ذرا وہ علاقہ، میرے آگے آگے ایک بڈھی ماں تھی، ہم بھی لبیک پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ بڈھی ماں جو تھی نا اسے لبیک نہیں آتا تھا، وہ ایک بندے کو کہنے لگی وے پترا اے کی پڑھ دے ہو تسی؟ اے اماں جی یہ ضروری ہوندہ پڑھنا، اے پتر مینوں دس میں بھی یاد کر لواں۔ اس نے کہا مطلب اس کا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتی ہوں، میں چل کے آئی ہوں گواہی دینے، تیرا کوئی شریک ہے ہی نہ، نبی نہ پیغمبر نہ فرشتہ، کوئی تیرا شریک ہے ہی نہیں۔ یہ اب اس عورت نے وہ پنجابی میں کہہ رہی تھی، یقین مانیے میں آپ کو کہتا ہوں میں نے اس کا وہ نا، اور وہ اماں جی جو تھے نا اپنے صاحب میں جا پنڈ کی اماں جی سی، وہ ایسے جا رہے اور نہ اونچی اونچی کہہ رہی سی یا اللہ میں آ گئی ہاں، یا اللہ میں آ گئی ہاں، یا اللہ مینوں بلایا ہی نا، مینوں معاف کریو بغیر نہ کلی، میں ویلے آ گئی ہاں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے یقین مانی ایسے لگا کہ جیسے ہم تو لبیک اس کے برابر کا پڑھ ہی نہیں رہے، یہ لبیک پڑھ رہی ہے یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ اس کائنات میں واحد ایک اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیں، جس کے لیے لبیک ہے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے، مقام کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے لبیک نہیں ہو سکتا۔ کہ میں گناہ گار جو ہے آ گیا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے جنت عطا کر دو، مجھے دنیا میں بھی خیر دو، مجھے آخرت میں بھی خیر دو۔ لبیک، ایک گناہ گار حاضر ہے، گناہ گار معافی چاہتا ہے، اس کو معاف کر دو۔ یہ لبیک جو ہے، یہ ہر نبی علیہ السلام خود کائنات کا امام بھی یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ میں حاضر ہیں، فرشتے اور آپ کے ساتھ صحابہ، اولیاء اللہ، شہید، بعد میں آنے
قیامت تک کا ہر انسان جو ہے یہ اس کو یہ سبق ہے، لبیک کے لیے ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کے لیے لبیک ہے، اور اس کو ہی کہنا ہے یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارے اوپر اپنا کرم کر، فضل کر، رحمت کر، یا اللہ میں تیرے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، یا اللہ لبیک، اللہ میں آ گیا، میں آ گئی، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری جھولی خالی ہے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے علاوہ تو کوئی اور جگہ ہی نہیں خیر ڈالنے والی، یا اللہ دنیا میں بھی خیر دے دے، آخرت میں بھی خیر، تیرے گھر کے علاوہ اس کائنات میں۔ یاد رکھیں یہ حج جب شروع ہوتا ہے، عمرہ جب شروع ہوتا ہے، تو یہ شروع سے مسلمان کو یہ سکھایا جاتا ہے اللہ کے گھر میں بعد میں داخل ہونا، پہلے اعلان کرو لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں، تو کلہ ہی مالک، کلہ ہی خالق، کلہ ہی داتا ہے، کلہ ہی مشکل کشا ہے، کلہ ہی غوث ہے، کلہ تو غوث اعظم ہے، کرنی والا تو ہے، ڈوبیوں ہوئی بیڑیوں کو تارنے والا تو ہے، اولاد دینے والا تو ہے، صحت دینے والا تو ہے، ہر قسم کی خیر دینے والا اور شر سے بچانے والا تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جس وقت بندہ یہ آتا ہے اور آ کے پھر اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، طواف کے دوران جتنے بھی قدم یہ اٹھاتا ہے، کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اللہ کے گھر قریب ہوتے ہیں، بالکل ان کے تھوڑے قدم بنتے ہیں، کئی زیادہ، کئی ہوتے ہیں وہ ہم جیسے جو بیمار یا پریشان حال ہے اس کے لیے وہ لمبے چکر ریڑھیوں کے ساتھ، وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے اور چکر لگا رہے ہیں، جتنے کا چکر وہ لگاتا ہے، یہ 7 چکروں میں جتنے قدم اٹھاتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ نے ہر قدم کے عوض ایک گناہ معاف، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ ملتا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کے گھر کا طواف ہے، آپ کے حدیث کے الفاظ ہیں الطواف حول البیت صلاۃ، فرمایا یہ اللہ کے گھر کے ارد گرد جو طواف کیا جاتا ہے یہ نماز کی مانند ہے۔ نماز کی مانند کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے جتنی دیر وہ طواف کرتا رہا ہے، وہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، گھنٹہ لگ گیا، جتنی دیر اللہ کے نزدیک یہ نماز کے اندر ہی ہے اس وقت۔ ایک اور دوسرا، جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، یہ طواف جو ہے اللہ گھر کا بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ جس طرح نماز کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر وضو ٹوٹ جائے آ کے نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ طواف کرنے والا بھی آخری چکر تک، چکر مکمل ہونے تک اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو آ کے وضو کر کے آ کے نئے سرے سے وہ طواف کرے گا۔ طواف کے اندر شریعت نے اللہ بڑا چنگا ہے، لوگو اللہ بڑا چنگا ہے، اللہ نے کوئی خاص دعا نہیں رکھی اور جاؤ بندے ہو، کیا پتہ ہے کسی نے پتر مانگنے ہوں، کسی نے بیٹی مانگنی ہو، کسی نے صحت مانگنی ہو، کسی نے کوئی اور چیز مانگنی ہو، کسی نے کاروبار مانگنا ہو، جو پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ سے مانگ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے کہ طواف کے وقت اس کے لیے آزادی ہے، اور جس زبان میں بھی بات کرے اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ صرف ایک دعا ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے قرآن مجید، قرآن و سنت کے اندر رب کی قسم اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ یا اللہ میری دنیا بھی ودیا بنا دے، آخرت بھی ودیا بنا دے، سب کچھ ہی آ گیا اس کے اندر، اس سے بہتر کو دعا مانگ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک دعا صرف رکھی ہے، اس جگہ رکھی ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کہ ربنا آتنا۔ عجیب بات ہے کہ وہاں لوگ ایسے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا برحمتک فی، پتہ نہیں کیا کیا آگے سے نا جوڑ لگا کے بدعتیں اپنے پاس سے جوڑ کے اس دعا کے ساتھ لوگوں نے وہاں لگاتے ہیں۔ شرم ہی نہیں آتی کہ میرے نبی نے تو صرف اتنا ہی پڑھا ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس. لیکن آگے پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ آگے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں عطا کی ہیں، ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، جنت میں سے آیا اس کا مطلب ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت میں سے آیا تھا تو یہ چٹا سفید دودھ کی طرح تھا. اس کا نام جو پڑ گیا نا حجر اسود جو ہے، یہ کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَصَفَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، ابن آدم کے گناہ گار بندوں نے چم چم کے اس پتھر کو کالا کر دیا ہے. یہ پتھر کالا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے فَصَفَّدَتْهُ خَطَايَا اہل شرک، اہل شرک کرنے والے جو ہے نا، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا اور داتے اور غوث اور پتہ نہیں کیا کیا ماننے والے، اللہ کے علاوہ اور بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے، پتہ نہیں کیا کیا اسے اپنے آپ سے، وہ آدمی جس نے اس کو چم چم کے اس حجر اسود کی چٹیائی کو کالا کر دیا، یہ فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، گناہ اتنے کالے ہوتے ہیں، انسان کے نیک اعمال کے اوپر بھی کالی سیاہی پھیر دیتے ہیں. یہ گناہ قبر کے اندر بھی روشنی کو کھا کے اندھیرے میں بدل دیتے ہیں. قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نظر نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ نظر نہیں آئیں گے. یہ گناہ کالے ایسی آگے کالی چادر گناہ کی، شرک کی جو ہوتی ہے نا، یہ آگے آ جاتی ہے انسان. اور یہاں تک کہ جس وقت پل صراط سے گزرنے لگے گا، پل صراط نظر نہیں آئے گا، کالخ اتنی زیادہ ہوگی اور جہنم کے اندر گر جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں، آپ کے حدیث میں ایسے آتا ہے کہ اگر آپ کو منہ سے اس کو بوسہ دینا چاہے تو منہ سے اس کو بوسہ دے دے. اگر نہیں کوئی چیز لگ گئی ہے اس چیز کو چوم لے، کوئی چھڑی لگ گئی ہے کوئی چھڑی کو اس کو چوم سکتا ہے. ویسے شریعت کہتی ہے اگر کوئی دور ہے تو صرف ایک ہاتھ دایاں کر کے اللہ اکبر کرنا ہے، ایک دایاں ہاتھ سے بس. یہ بات یاد رکھیں، دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت کو مسلمان اس کو چومتا ہے نا، مسح الحجری، حدیث کے الفاظ ہیں یحط الخطایا، فرمایا یہ اپنے ہونٹ اس کے ساتھ لگاتا ہے، ادھر اللہ اس کے وجود کے سارے گناہ کو گرا دیتا ہے. اللہ کیسی کیسی برکتیں انسان کے لیے وہاں رکھی ہوئی ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کی زمین کے اوپر ایک واحد یقینی چیز جس کو اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یقینی چیز، وہ صرف حجر اسود ہے. اور ایک واحد چیز جس کو میرے سونے نبی نے اپنے ہونٹ لگائے تھے وہ حجر اسود ہے بس. باقی کی چیزوں کے بارے میں ایویں لوگ کہتے ہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ پاک شریف ہے، یہ فلاں شریف ہے، یہ ماما، ایسے اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں. ایک چیز رب کی قسم جو ہے آج بھی ایمانداری سے کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے سونے نبی نے ہونٹ لگائے تھے. اور اہل ایمان کے لیے تو مزے کی کو میں کہتا ہوں مزے کیا ہیں، مزے لفظ چھوٹا ہے. جس وقت ایک بندہ اپنے ہاتھ رکھ کے اپنے ہونٹ اس جگہ رکھتا ہے اور جس جگہ محمد الرسول اللہ نے ہونٹ رکھے تھے، اور محبوب کی تو چیزیں دیکھ کے انسان کو مزہ آتا ہے، اور محبوب کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دینا جس جگہ اس نے ہونٹ رکھے، اس کا تو کیا کہنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے. قیامت تک کے لوگ آئیں اور جس جگہ محمد الرسول اللہ نے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور تم بھی رکھ لو. یہ حجر اسود جو ہے یہ اس کو چومتے وقت یاد رکھنا ہے، یا دور سے اللہ اکبر اس کو کرتے وقت. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے یہ جب آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ چوم رہے ہیں بڑے جوش سے، آگے 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 آگے، آپ بھی آگے ہوئے، آپ ٹھہر گئے. حضرت عمر فاروق بھی عجیب انسان تھے، یقین مانیے کمال کے انسان. اس کائنات میں نبیوں کے بعد ایسا انسان بھی پھر پیدا نہیں ہونا. بات بات پہ خیال رکھے تھے کوئی شرک نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی دین میں اضافہ نہ ہو جائے. حضرت عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا،
اشارہ کر کے کہنے لگے انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، تو ایک پتھر ہے، تو فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، اور نفع نقصان کا مالک وہ تو اللہ ہے، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر میں نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں، ما قبلتک، عمر نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں چومنا تھا تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود کے جو لوگ استلام کرتے ہیں نا، اللہ اکبر دور سے کہتے ہیں یا اس کو چومتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو بلایا جائے گا میدان محشر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میدان محشر میں حجر اسود کو لایا جائے گا، آئے گا حجر اسود کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک اس کی زبان بھی ہوگی. یہ کیا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یشہد علی من استلمہ بحق. فرمایا جس نے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چوما ہوگا یا اس کی طرف اللہ اکبر کہا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی آنکھوں سے ایسے نہ دیکھ رہا ہوگا، لوگوں کو پہچانے گا یہ بھی بندہ ہے، اس نے بھی مجھے چوما تھا، یہ بھی بندہ ہے، اس نے دور سے مجھے کہا تھا اللہ اکبر، یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہے. فرمایا پہچان کے اللہ کے سامنے اپنی گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے گھر میں آ گئے تھے، ان کو معاف کر دے. حجر اسود کی گواہی، حجر اسود کی. دنیا کے تو لوگ سے ہوتا ہے نا، کیا پتہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، کیا پتہ ہے وہ ایسے کہہ دے، نہ حجر اسود خاص کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یشہد، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا من استلمہ بحق، جس نے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چوما ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک گواہ کے طور پہ قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے. اور وہ جو رکن یمانی ہے، شریعت نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس کو چومنا نہیں اور اس کو 2 ہاتھ بھی نہیں لگانے، صرف دایاں ہاتھ اس کنارے کو لگ جائے بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کنارے کو ہاتھ لگانے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر بیت اللہ کے 7 چکر لگا لیتا ہے، لگانے کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ وہ جا کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت، اگر صرف طواف کر رہا ہے تو 2 رکعت طواف کے فرض ہیں. پھر سن لو فرض ہیں وہ. اور اگر عمرہ کر رہا ہے تو عمرے کے فرض ہیں، اور اگر وہ حج کر رہا ہے تو حج کے فرض ہیں. وہ لوگ 2 نفل پڑھیے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، دین سیکھ کے نہیں جاتے. وہاں جائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعتیں پڑھے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اس نے ایک غلام خرید کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. غلام. اور اس کے بعد حوضے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ اس کا طواف ایک ہو گیا ہے، مکمل طواف ہو گیا ہے. وہ اب گھر جانا چاہے تو طواف اس نے اگر کرنا تھا تو طواف کر کے چلا جائے. اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ پیچھے جائے گا اور جا کے وہ آب زمزم کو پیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا خیر ماء علی الارض، اس کائنات میں سب سے بہترین پانی اللہ کے نزدیک یہ زمزم کا پانی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا، فرمایا فیہ طعام طعم، فرمایا کو اگر ساری زندگی بھی صرف یہ زمزم کا پانی پیتا رہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ساری زندگی. وشفاء سقم، اور بیماروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور نبی علیہ السلام جو تھے آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شربا، فرمایا کوئی آدمی کسی بھی نیت سے اگر پینا چاہے تو پی سکتا ہے. مثلا یا اللہ میں زمزم پینے لگا مجھے بیٹا عطا کر دینا، یا اللہ میں زمزم پینے لگا میری قبر میں روشنی کر دینا،
یا اللہ میں زمزم کرنے لگا پینے لگا مجھے قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ میں زمزم پینے لگا ہوں قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کا سایہ دینا. یا اللہ میں زمزم پینے لگا ہوں مجھے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا. یا اللہ حوض کوثر پینا نصیب ہو. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ یہ جب زمزم پیتے تھے تو اس سے پہلے کہتے تھے یا اللہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں نہ ہوگا, یا اللہ میدان محشر میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں آج پینے لگا ہوں قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پانی پیتے, پانی پینے کے بعد نبی علیہ السلام پانی لے کے اپنے منہ پہ ڈالتے, اور یہ پانی سونے محمد الرسول اللہ اپنے منہ پہ ڈالا کرتے تھے. اپنے منہ پہ ڈالتے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے گلے میں اپنے سر کے اوپر اس کو پانی کو ڈالتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے عمرہ کیا تھا اور حج کیا تھا, زمزم کا پانی وہاں سے لے کے مدینہ آئے تھے محمد الرسول اللہ. یہ پانی لے کے آنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. ہم تو وہاں سے جو بندہ آتا ہے نا یہی کی لے کے آئے میرے واسطے اے زمزم, اے اور کی چوک زمزم زمزم, اور کم مکلا پتہ ہی نہیں تمہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی بندہ جاتا نا وہاں تو آپ اس سے کہتے ہمارے لیے زمزم لے کے آنا. یہ زمزم جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نیت سے پینا چاہے انسان پیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کر دے. زمزم پینے کے بعد پھر جس وقت انسان صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے, وہاں بھی کوئی خاص دعا شریعت نے کوئی بھی نہیں رکھی کہ جو دل میں آتا ہے خیر مانگنا ہے مانگ لے او بندیا جو مانگنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے الفاظ سنیں, آپ نے فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے صفا مروہ یہ 7 چکر لگاتا ہے, ایک صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہو جائے گا, اس کو ایک گنا ہے, واپسی گیا 2, پھر 3, 4, 5, 6, 7, مروہ کے اوپر جا کے 7واں چکر ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ قائد کی 70 رکعہ, اللہ کے نزدیک یہ صفا مروہ کی 7 چکر لگانا ایسے ہے جس نے 70 غلام لے کے اللہ کے راستے میں آزاد کیے ہیں اس نے. اور یہ بات سن لے, کئی ہمارے دوستوں کو نہیں بھی پتا, کئی عالم کو بھی نہیں پتا ہوتا ایک مسئلے کا. یہ لازمی نہیں کہ آپ عمرہ کریں تب, عمرے کے بغیر بھی آپ نے طواف کیا ہے, طواف کر کے آپ نے کہا چل یار صفا مروہ بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں, بغیر عمرے کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور جس وقت 7واں چکر ہو گیا آپ کا عمرہ پورا ہو گیا, وہاں پھر آپ کی مرضی ہے. شریعت نے 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک ہے وال منڈوانا, کم کرنا, لیکن کام کرے گا تو سارے ہی کرے گا, سارے ہی, تھوڑے سے نہیں کرے گا, اور اگر منڈوائے گا تو سارے منڈوائے گا. میں کئی باری نا وہاں میں نے کئی بندوں کو, ایک نہیں کو 2-10 ہزاروں بندوں کو دیکھا ہے, یار وال بڑی مشکل رکھے نے یار, تے تھوڑے جو ہے نا اتھوں کٹوا لینے ہیں یہ وال بار. اس کائنات میں سب سے بہتر بال محمد الرسول اللہ کے تھے. حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ نے ٹینڈ کروائی تھی, محمد الرسول اللہ نے. جب کائنات کا امام ٹینڈ کرواتا ہے تم کیوں نہیں کرواتے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ٹینڈے کروا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ نے اونچی آواز میں کہا اللہم اغفر للمحلقین, یا اللہ جو ٹینڈ کر رہے ہیں نا, کرا رہے ہیں, یا اللہ تو ان کو معاف ہی کر دے. تو ایک صحابی کو پاس تھا, کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئیوں نے بال کم کرائے ہیں, اجازت تو ہے نا, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. فرمایا اچھا جنہوں نے بال کم کیے ہیں, اور آپ نے دعا میں اللہم اغفر للمحلقین, یا اللہ جنہوں نے ٹینڈ کرائی ہے ان کو معاف کر دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آج کئیوں نے بال کم کرائے ہیں ان کے لیے دعا. فرمایا اچھا اللہم اغفر للمحلقین, یا اللہ جنہوں نے ٹینڈ کرائی ہے نا ان کو معاف کر دے. تو وہ پریشان ہو گئے,
चौथी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह चलो जिन्होंने काम बाल कराए हैं ना उनको भी माफ़ कर दे। अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हुई हैं। 8 जिसने हज करना है 8 तारीख वाले दिन ये ज़िलहज की वो एहराम बांध के वो सीधा मना चला जाए, मना में जाके 5 नमाज़ें पढ़े। अगले दिन 9 तारीख को वो जब सूरज निकल आए, सूरज निकलने के बाद वहाँ से चलेगा। हमारे यहाँ लोग ओ चलो 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 बसां फेर नहीं होनी या फलां नहीं, तो ना आए, बस ना आए। हज जो है ये बस का मोहताज है कोई? मैंने बूढ़े बूढ़े बंदों को देखा, बड़े लंगड़ाने वाले बेचारे वहाँ जो पैदल जा रहे हैं और रात ही चले जाते हैं। सवेरे जिस वक्त सूरज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि सूरज निकले वहाँ से आप नबी अलैहिस्सलाम 9 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम अरफात चले गए। और अरफात में ये बात याद रखने वाली सारे सुन लें, जाके सीधा ही मैदान अरफात में नहीं जाना। मैदान अरफात के दरमियान एक जगह ना, ये जो मस्जिद है ना नमरा बड़ी, ये अद्धी जो है ये मैदान अरफात में है, अद्धी मैदान अरफात से बाहर है। मैदान अरफात से बाहर इसको कहते हैं वादी नमरा। नबी अलैहिस्सलाम बाहर बैठ गए थे जाके। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने 2 नमाजें ज़ोहर और असर पढ़ी और दोनों कसर पढ़ी। 1 अज़ान और 2 अकामतें हुई, 2 नमाजें और ख़ुतबा नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ दिया। ख़ुतबा देने के बाद उसने अरफात के अंदर दाखिल होना है। ये बात सुन। और आज भी जो ख़ुतबा देता है ना इमाम, वो अरफात के बाहर मस्जिद का जो हिस्सा वहाँ होता है वो। और अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वो बाहर नमाजें दोनों पढ़ के और उसके बाद अरफात में फिर वो लंबी लंबी अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगे, अल्लाह से खैर मांगे। और फिर वहाँ से 9 तारीख को ही वहाँ से अरफात में जबल रहमत है, नबी अलैहिस्सलाम जबल रहमत के पास चले गए। और किस तरीके से कि जबल रहमत के पिछली तरफ खड़े हुए, दरमियान में जबल रहमत थी और आगे बैतुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से खड़े हुए थे, इस तरीके से खड़े नहीं होते कि ये जबल रहमत है पास, ऐसे पास नहीं, उसके पार खड़े होना है ताकि दरमियान में जबल रहमत आ जाए और आगे अल्लाह का घर बैतुल्लाह हो। नबी अलैहिस्सलाम यहाँ लंबी लंबी दुआएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो वकूफ़ अरफा है ना, यहाँ अल्लाह से दुआएं मांगना, यहाँ तक कि शाम तक मगरब की अज़ान से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मगरब की जिस वक्त ये शाम होने लगती है उससे पहले अल्लाह इन बंदों के ऊपर ये चिट्टे लिबास जो कफन में पहने हुए, बाल बिखरे हुए, अपनी हस्ती को मिटाए हुए मुर्दों की तरह आए हैं यहाँ। अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है, फ़ख्र युबाही फ़ख्र करता है, कहता फरिश्तों और ये कफन पहने बंदे क्या लेने आए हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते कहते हैं यल्तमिसूना रिज़वानक वल जन्ना, या अल्लाह ये तेरी रज़ा के खातर आए हैं, रज़ा मिल जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह कहता है फरिश्तों अच्छा मेरे लिए आए हैं, जाओ तुम गवाह रहना, अन्नी कद गफ़रतु लहुम, मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। और क्या फरमाया, अगरचे इनके गुनाह इस कायनात में रेत के दानों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बारिश के कतरों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, अगरचे जब से कायनात बनी है जितने दिन गुजरे हैं इन दिनों की गिनती के बराबर क्यों ना हो। हदीस के अल्फाज हैं अफीज़ू, शाम के वक्त जब निकलने लगते हैं इनको कहा जाता है और चलो चलो निकलो, मगफूर अल्लाह को, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, वलिमन शफा तुम, और जिसके लिए तुमने सिफारिश की है ना अल्लाह तुम्हारी सिफारिश भी कबूल कर लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह क़यामत ये इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करता है उस दिन जिस दिन हाजी अरफात में होते हैं। मगरब का जिस वक्त टाइम हो वहाँ से फिर मगरब की नमाज नहीं वहाँ ने आपने पढ़नी, आपने मुज़दलिफ़ा जाना है, मगरिब और इशा की नमाज जो है वहीं पढ़नी है, कसर करके दोनों को इकट्ठा करके, एक अज़ान और दोनों इकट्ठी 2 इकामतों के साथ। सुबह फजर के वक़्त फजर की नमाज जो है जी ज़रा पहले पढ़ लेनी है, आम वक़्त से पहले पढ़नी है।
پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے کنکر لے کے آپ نے جانا ہے سیدھا نا رمی کرنے. بڑے شیطان اسے کہتے ہیں, جمرۃ الکبریٰ, بڑے کو جا کے مارنے ہیں 7 کنکریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ حدیث میں فرمایا بکل حساتن تکفیر کبیرۃ من الموبقات. فرمایا وہ تو کہتا ہے نا ایک لے کے اللہ اکبر, فرمایا ایک کنکر مارنے سے اس نے زندگی کو جتنے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اتنے کبیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف. یہ برکتیں دیکھو اللہ کتنی عطا کرتا ہے. آپ نے اس کو کنکر مار لیے, اس کے بعد آپ نے قربانی کر لی. قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی ٹینڈ کرائی. ہر بال کے عوض ایک نیکی, اور ہر بال کے عوض, اور ٹینڈ کرانے والوں, ہر بال کے عوض ایک نیکی اور ہر بال کے عوض ایک گناہ معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے, ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور یہ قیامت کے دن جتنے بال ہوں گے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور اللہ کا یوم القیامہ, فرمایا جتنے بال ہوں گے اس حساب سے اتنے اس کے آگے بلب قیامت کے دن میدان محشر میں اگر روشنیاں ہوں گی, یہ نور بن جائیں گے یہ سارے کے سارے بال جو ہوں گے. وہاں سے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان نے وہ بھی کرا لے, قربانی بھی, کنکر بھی مار لی ہے, قربانی بھی کر لی, اور اپنی ٹینٹ بھی جا کے سیدھا جو ہے نا اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کے طواف کرنا, طواف افاضہ. یہ بے شک اپنا احرام اتارنے کے بعد ٹینٹ کرا لی, احرام اتار لے, سادہ کپڑوں میں جا کے وہاں اللہ کے گھر میں جائے اور وہ وہاں طواف کرے. حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت وہ طواف افاضہ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے لا ذنب لک, اور تیرے سارے گناہ چڑھ گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ طواف کر کے نکلتا ہے نا باہر, تو فرشتہ اس کی کانڈ میں, کمر میں, دونوں یہ انسان کے یہ درمیان میں ہاتھ رکھ کے نا فرشتہ ایسے, فرشتہ کہتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, کہتا ہے جاؤ نئی زندگی شروع کرو, قد غفر لک ما مضی, ساری زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے تجھے معاف کر دی. اور اس کے بعد واپس یہ منام میں آ جاتا ہے. پھر اگلے دن جاتا ہے 21 کنکر مارتا ہے تینوں شیطانوں کو, پھر اگلے دن تینوں شیطانوں کو, پھر اگلے دن تینوں شیطانوں کو. یاد رکھنا ہے حج 6 دن ہے, 6 دن 6 دن 6 دن 6 دن محمد الرسول اللہ نے وہاں رہے. وہ تو یہ ہے اگر کسی کو مجبوری ہو گئی ہے نا, مجبوری میں نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ وہ 1 دن پہلے آ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کنکر مارے. پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, چوتھے دن 21, 21 21 21 اور 7, 4 دن میں نا کے اندر وہاں رہنا, 70 کنکر اس نے مارنے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے. برکتوں میں ایک یہ ہے کہ عام مسجد میں انسان دنیا میں نماز پڑھے تو 25 یا 27 نمازیں, اگر مدینہ شریف میں پڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مسجد سے 1000 گنا 27,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی سے 100 گنا اللہ کے گھر بیت اللہ میں, یہ 27 کو 100 سے ضرب دیں کیا بنتا ہے, 27 لاکھ نمازوں کا ثواب اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا. اے اللہ اتنی برکتیں اپنے گھر میں آنے والوں کو دیتا ہے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو الحجاج والعمار وفد اللہ, فرمایا حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو بلایا. حدیث کے الفاظ نے دعاہم, اللہ نے ان کو بلایا, فاجابوا, وہ آ گئے, سألہو, اب وہ اللہ سے سوال کرے, سألوہ, اب وہ اللہ سے سوال کریں گے, اللہ ان کو عطا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں جلدی جلدی اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھا لو. کیا پتہ تم اللہ کے گھر میں جاؤ, اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ اٹھا لیا ہو زمین سے. فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے, کرونا آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, فرمایا حج کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی, فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے, اور میں تو یہ چاہتا ہوں جس کو میں نے صحت دی, پیسے دیے, اور 5 سال بھی میرے گھر میں آئے بغیر نہ رہے,
ہر 5 سال کے اندر میرے گھر میں آئے، اور اگر نہیں آتا اللہ گلہ کرتا ہے، فرمایا لمحروم، فرمایا یہ بندہ بدقسمت آدمی ہے جو ہر 5 سال میں اللہ کے گھر کا چکر نہیں لگاتا۔ اللہ اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور جانے والوں کو قبول کرے۔ اور یہ جو حج کی درخواستیں ہوتی ہیں، کسی طریقے سے لوگوں اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے اور سارے دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، درخواستیں کراؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔